بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغانستان میں کچھ گرفتاریوں کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے اور یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں افغان طالبان کے ہاتھوں پاکستانی طالبان کی۔ پاکستانی ملیٹنٹس جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے یہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اچنبھے کی بات ہے، یہ ایک بہت یونیک سی بات ہے کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کو گرفتار کریں۔ سربکف مومند کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں ہیں اور یہ جماعت الاحرار سے ان کا تعلق ضلع مومند سے، اور اسی طریقے سے آپ باقی تنظیموں کے حوالے سے بھی بار بار سنتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ ان گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے بھی پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو پاکستانی ملیٹنٹس کی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ کافی نہیں ہیں، ڈو مور کا مطالبہ کیا تھا کہ افغان طالبان کو مزید بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ سربکف مومند یا باقی جو گرفتاریاں ہیں اس حوالے سے سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر جناب طاہر خان نے بھی اس پر تفصیلی بات کی ہے اپنے ولاگ میں۔ اس ولاگ کا لنک جو ہے یہ میں پوسٹ کر دیتا ہوں اسی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ وہ تفصیلی ولاگ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ کریدنے کی کوشش کی اور تفصیلات اکٹھی جو انہوں نے کی، اور جو دعویٰ ذرائع کے حوالے سے طاہر خان صاحب نے کیا ہے، تو وہ تفصیلی بات چیت اس حوالے سے آپ ان کے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا طالبان جو ہیں یہ پاکستان میں امن چاہتے ہیں؟ جس طریقے سے ہمیں کچھ کوششیں نظر آئیں، 1000 علماء کا اجتماع ہوا کابل یونیورسٹی میں، اور وہاں سے جو ایک قرارداد سامنے آئی یا اعلامیہ یا فتویٰ سامنے آیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک منفی مہم ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں، چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو چاہے وہ افغان میڈیا ہو، نفرت کی جو آگ ہے وہ بجھانے کے بجائے اس معاملے کو مزید جو ہے وہ سنگین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اور اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان اپنے جو آپشنز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک تو فضائی کارروائیاں تعاقب کرنا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ملیٹنٹس ہیں ان کا تعاقب کرنا، یا وہ ملیٹنٹس جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں، تو متعدد فضائی کارروائیاں پاکستان کی طرف سے کی جا چکی ہیں، اور یہ وہ آپشن ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ آخری کارڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ بیچ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں دوحہ میں، استنبول میں اور ریاض میں، پھر اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضائی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو افغان طالبان اس حوالے سے کتنا سنجیدہ ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے، اور شیخ ہبت اللہ اخندزادہ جو ہیں یہ کھل کر پاکستان کے حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ افغانستان کے سپریم لیڈر ہیں، اگر وہ امیر المومنین ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جب ہم افغان علماء کا اجتماع دیکھتے ہیں، اس میں فتویٰ دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے باہر جا کے لڑنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، تو پھر اس حوالے سے ظاہر ہے کہ افغانستان سے باہر تو نہ تو ایران کو اس طرح کا مسئلہ ہے، نہ تاجکستان کو ہے، نہ ترکمانستان کو ہے، نہ ازبکستان کو ہے، نہ چین کو براہ راست اس طرح کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے مسائل ہیں اندرونی طور پر پاکستان کے اندر۔ تو یہ اب سوال ہے کہ کیا یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کبھی کھل کر پاکستان کا نام لیں گے، کبھی کھل کر اس حوالے سے بتائیں گے، چاہے وہ افغانستان کے اندر کی صورتحال ہو اور چاہے وہ پاکستانی ملیٹنٹس کے معاملات کے حوالے سے بات ہو؟ کہا جاتا ہے کہ اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیمانڈ کی گئی افغان طالبان سے مذاکرات کی میز کے اوپر کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں، افغان جو حکومت ہے وہ ہمیں لکھ کر دے کہ پاکستانی ملیٹنٹس پاکستان کے خلاف
حملے نہیں کریں گے، اس کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہیں ہوگا۔ یہ بار بار افغانستان کی طالبان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ امیر خان متقی نے کہا، اس فتوے کے بعد کہا، اس فتوے کی باقاعدہ تائید کی، تو اس سلسلے میں جو ایک ہمیں سنجیدہ کوشش نظر آئی اور اس کا بڑا خیر مقدم بھی کیا گیا پاکستانی علماء کرام کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے کہ جو دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستانی دفتر خارجہ کا جو رد عمل تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو فتویٰ ہے یہ اس ڈیمانڈ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، متبادل نہیں ہو سکتا جو پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے رکھا ہے۔ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا رہا ہے کہ وہ ملیٹنٹ گروپس کے رہنما جو افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں، جو مطلوب لوگ ہیں، جن کے باقاعدہ نام پاکستان دے چکا ہے افغان طالبان کو، کہ ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، ان لوگوں کو روکا جائے، ان لوگوں کو وہاں پہ ٹریننگ کیمپس یا جو بھی ہے سلسلہ وہ ادھر یہ سلسلہ جو ہے یہ روکا جائے اور ان کو روکا جائے کہ جی وہ افغانستان سے دراندازی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر نہ داخل ہوں۔ تو یہ ڈیمانڈ پاکستان ظاہر ہے کہ پیش کرتا رہا ہے افغان طالبان کے سامنے، اور اس کے بعد جب ہم پریشر دیکھتے ہیں، پاکستان کا دباؤ دیکھتے ہیں، پھر ریجنل جو ممالک ہیں جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کا جب دباؤ دیکھتے ہیں اور پھر مختلف رپورٹس دیکھتے ہیں اور جن کا بار بار پھر افغان طالبان کو جواب بھی دینا پڑتا ہے، بہت ساری رپورٹس کا وہ رد عمل نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے جو مسائل ہیں، اندرونی جو ہمارے مسائل ہیں، یہ دنیا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اپنا نظام ہے، ہماری اپنی شریعت ہے، ہمارے اپنے قوانین ہیں، ہمارے اپنے رسوم و رواج ہیں، اور دنیا کو ان رسوم و رواج کے حوالے سے تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے لڑکیوں کی تعلیم، انسانی حقوق کے معاملات، خواتین کی ملازمت کے معاملات، بہت سارے معاملات ہیں جن کے حوالے سے، جن کی بنیاد کے اوپر افغان طالبان پر تنقید ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال جو ہے اب پیدا ہوئی ہے، اور ریجنل جو ایک صورتحال ہے ایران میں، تہران کے اندر جو ایک کانفرنس ہوئی، ایک اجلاس ہوا افغانستان کے پڑوسی ممالک کا، افغانستان نے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ روز ملاقات کی ایران کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے نے امیر خان متقی سے، اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ڈسکس کیے۔ کیا ہوا اس اجلاس میں؟ کیونکہ موضوع افغانستان تھا، اور افغانستان کے طالبان نے کہا جاتا ہے کہ یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ افغانستان کو ایک مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ افغانستان ایک مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کے بہت سارے مسائل افغان طالبان حل کر چکے ہیں۔ بہرحال جو کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں دونوں ملکوں کی بات چیت کے جو چینلز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کے خفیہ روابط بھی بحال ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب وہاں پہ بہت سارے اختلافات ہیں، حقانی گروپ اور پتہ نہیں قندھاری گروپ، حالانکہ صورتحال ایسی وہاں پہ ہے نہیں۔ جو معاملات اس وقت افغانستان اور پاکستان کے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ٹرک نہیں چل رہے، اور جب دو ملکوں کے بیچ میں ٹرک نہیں چلتے تو ظاہر ہے کہ تجارت نہیں ہوتی، دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یکساں نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر فتویٰ بھی جاری کیا جاتا ہے، اگر علماء جو ہیں پورے 34 صوبوں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں کابل میں، تو پھر واضح طور پر یہ فتویٰ جاری کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو گروپس پاکستان کے اندر سرگرم ہیں ان کا یہاں پہ اس قسم کی سرگرمیاں، اس قسم کی لڑائی لڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان کا نام لیا جائے، پاکستان کا نام نہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ لیتے ہیں کھل کر، پاکستان کا نام نہ اس فتوے میں کھل کر لکھا گیا ہے، جو 4-5 جو اہم پوائنٹس تھے، اور جن میں 2 انتہائی اہم پوائنٹس جو تھے وہ پاکستان سے متعلق تھے، اشارہ پاکستان کی طرف تھا، معاملہ سارا پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ وہاں پہ علماء کرام کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے ذریعے ایک پیغام دیا جائے۔ یہ پیغام ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو تھا یہ افغان طالبان کی آشیرواد سے ہوا تھا، یہ انہی کے زیر اہتمام یہ اجتماع ہوا تھا، اور یہ پیغام دراصل پاکستان کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام دراصل پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے لیے تھا کہ آپ کا وہاں پہ جا کے لڑنا جائز نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا اتنا بڑا اہتمام کیا جا سکتا ہے تو کیا ایک فرمان نہیں جاری کیا جا سکتا
کیا ایک فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا؟ اگر ان کا کوئی دارالافتاء ہے، اگر ان کا کوئی ایک ایسا شعبہ ہے، ایسا محکمہ ہے کہ جہاں سے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرارداد ہے یا جو اعلامیہ ہے یہ فتویٰ نہیں ہے، حالانکہ علماء کرام نے یہ فیصلہ ایک قسم کا سنایا ہے، یہ ایک قسم کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں شیخ ہبت اللہ اخندزادہ جو ہیں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا ہے۔ تو اگر ان کا کنٹرول پورے افغانستان کے اوپر ہے، افغان طالبان کا، تو پھر وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی چاہے وہ افغان ہیں چاہے وہ غیر افغان ہیں، تو یہ کنٹرول ان پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گروپ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، جیسے کہ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ یہ فرمان اس لیے واضح طور پر نہیں جاری کیا جا رہا، یہ اس لیے واضح طور پر پاکستان کا نام نہیں لیا جا رہا کیونکہ کچھ گروپس جو ہیں یہ پھر صاف انکار کر سکتے ہیں اور اپنی جو لڑنے کا یا حملوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ بیعت جو ہے یہ واپس لیا جا سکتا ہے، اس بیعت کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال افغان طالبان کی شاید اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ سوال ہے کافی اہم ہے کہ کیا افغان طالبان پاکستان میں امن صدق دل سے چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں اور اس قسم کے اقدامات بھی ہیں جیسے علماء کرام کا اجتماع، تو پھر مزید کیا اقدامات ہیں، مزید ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا پاکستان اسی طرح مذاکرات جو مختلف ممالک کی کوشش ہے وہ ان کوششوں کو کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مذاکرات میں آئندہ بھی جائے گا؟ افغان طالبان بھی کیا مزید مذاکرات کریں گے؟ اور پھر جب اگر کوئی سلسلہ ایسا بنتا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سرگرم ہے، تو پھر کیا اسی طریقے سے ہوگا جس طرح دوحہ میں ہوا، استنبول میں ہوا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ جو گرفتاریوں کے حوالے سے خبر ہے یہ ظاہر ہے کہ کافی سنجیدہ خبر ہے، اور اگر ایسی کوئی خبر ہے اور اگر اسحاق ڈار نے جس طرح کہا تھا اور جس طرح طاہر خان صاحب نے ایک تفصیلی اس پہ بات کی ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ نہ کچھ اقدامات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔